السلام علیکم لسنرز۔ محی الدین نواب کی یہ دل گداز اور دردناک المناک کہانی کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ نوجوان کے ہاتھ اس کے شانوں پر سے رینگتے ہوئے گردن تک پہنچ گئے۔ شاید وہ گلا دبانا چاہتا تھا۔ وہ چپ رہی۔ جان کے دشمن ہو یا عزت کے، اس کے لیے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ لوگ رزو سے دور رہ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ آس پاس کے خیموں سے عورتیں جھانکنے لگیں۔ نوجوان کے ہاتھ اس کی گردن پر سے رینگتے ہوئے دونوں رخساروں پر گئے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام کر کہا، انسان کو صرف ایک بار مرنا چاہیے اور تم 1000 بار مر چکی ہو۔ اب میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ اب تک جذبات سے عاری تھی، چلتی پھرتی تھی مگر بے حس لاش کی طرح تھی۔ نوجوان کی بات سن کر پہلی بار اس کے سپاٹ چہرے سے حیرانی ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوال کرنے لگیں، جیسے پوچھ رہی ہوں، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، اگر تمہیں آج سہارا نہ ملا، اگر آج تمہیں کسی نے گلے نہ لگایا تو تم سے پہلے انسانیت مر جائے گی۔ پھر وہ یک بارگی زور سے چیخ کر بولا، ایک کیمپ والو سنو، یہ اکیلی لاوارث نہیں ہے۔ آج سے میں اس کے آنچل کا محافظ ہوں۔ آج سے برسوں پہلے بہار کے شہر پٹنہ میں اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اس ننھی سی بچی کو دیکھ کر اس کی ماں نے ہر ماں کی طرح اس کے دولہے کا سپنا دیکھا ہوگا۔ میں اس کی ماں کے سپنوں سے آیا ہوں۔ یہ آج بھی وہی ننھی سی معصوم بچی ہے، اور معصومیت جسم کے پیمانے سے نہیں، خیالات کی پاکیزگی سے قائم رہتی ہے۔ اس نے ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ماؤں بہنوں بیٹیوں والوں گواہ رہنا، میں رزو کو قبول کر رہا ہوں، اس کے بچے کو قبول کر رہا ہوں۔ یہ میری ہے، اس کا ہونے والا بچہ بھی میرے نام سے منسوب رہے گا۔ اچانک رزو کو ایک زور کی ہچکی آئی۔ نوجوان نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ اوپر اوپر سانس لے رہی تھی، مارے خوشی کے اس کی سانس اٹک رہی تھی۔ اچانک ملنے والی خوشی گلے میں ہڈی کی طرح اٹک جاتی ہے۔ اس کا چہرہ مسرتوں سے مالا مال ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو، کہہ نہ سکتی ہو۔ ان چند لمحوں میں اس نے اتنا کچھ پا لیا تھا کہ 25 برس کی زندگی میں بھی نہیں پا سکی تھی۔ پھر اس کا کانپتا ہوا جسم یک بار کی ساکت ہو گیا۔ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک کڑکدار آواز کے ساتھ بجلی چمکی، بادل گرجنے لگے۔ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ خیموں کی تنابیں تھرا رہی تھیں۔ بجلی پھر چمکی، پھر بجھی، پھر چمکی، پھر بجھی۔ وہ چمک چمک کر رزو کے بے نور چہرے کی جھلک کبھی دکھاتی رہی، کبھی چھپاتی رہی۔ ارے ظالم، تو نے غبارے کی گنجائش سے زیادہ ہوا بھر دی، ایک بد نصیب کی اوقات سے زیادہ خوشیاں دے دیں۔ یہ کیا غضب کیا؟ دشمن اسے نفرت سے مارتے آ رہے تھے، مار نہ سکے، تو نے محبت سے ایک پل میں مار ڈالا۔ اس رات کوئی سو نہ سکا۔ یہاں سے وہاں تک تمام خیمے والے جاگتے رہے۔ پچھلے پہر بارش کا زور کم ہو گیا، پھر بھی کسی کو نیند نہیں آئی۔ آسمان پر سیاہ بادل امڈ امڈ کر دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ سب سہمے ہوئے تھے، حالات بھی دھمکیاں دے رہے تھے۔ رزو پہلی لڑکی نہیں تھی، اس سے پہلے بے شمار لڑکیوں پر قیامتیں گزر چکی تھیں، اور رزو آخری لڑکی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جانے کتنی لڑکیوں پر قیامتیں گزرنے والی تھیں۔ نین تارا خیمے کے اندر لکڑی کے ایک صندوق پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایک کھاٹ پر کلثوم اور امیر علی بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب اسے ہی دیکھنا رہ گیا تھا۔ اس کے لیے ہی غم کھانا اور اس کی طرف سے خوف زدہ رہنا مقدر بن گیا تھا۔ بڑی دیر بعد نین تارا نے سر اٹھا کر اپنے والدین کو دیکھا اور پھر کہا، رات جا رہی ہے، شاید 3 بج گئے ہیں یا 4 بج رہے ہیں، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے؟ کلثوم نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا، میں نہیں کھاؤں گی، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی
जब तक तू इज्जत आबरू से ठिकाने नहीं लगेगी। अम्मी, ये आपकी जिद है, आपको खा लेना चाहिए। कितने ही प्यारे आंखों के तारे मर जाते हैं, इनके शौक में भूख नहीं लगती और फिर रफ्ता रफ्ता लगने लगती है। तुम मरने वालों की बात कर रही हो? रसो मर गई, इसके अपने होते तो शौक में भूखे रहते, फिर रफ्ता रफ्ता इन्हें भूख लगने लगती। लेकिन तुम जिंदा हो, जिंदों का दुख आंखों के सामने जिंदा रहता है, वो कम नहीं होने पाता। दुख कम करने का एक ही रास्ता है। दोनों अपनी बेटी को सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो बोली, आप इससे समझौता कर लें, वो बहुत अच्छा है। उसने आज तक मुझ पर कभी मेली नज़र नहीं डाली। कुलसुम और अमीर अली ने एक दूसरे को खामोश नज़रों से देखा, नज़रों ही नज़रों में बातें की। फिर अमीर अली ने कहा, मगर वो बंगाली है, नहीं बिहारी है। वो दोगला है, कभी बिहारी बनता है और कभी बंगाली। हर कौम की तहजीब को गले लगाने वाला, इस ज़बान के भी और उस ज़बान के भी चटखारे लेने वाला इंसान दोस्त होता है। कुलसुम सर झुकाकर सोचने लगी। अमीर अली ने कहा, जब हम बेटी पर किसी का साया पड़ने से पहले इसके मरने की तमन्ना करते हैं तो फिर क्यों ना खुसरो पर भरोसा कर लें। कुलसुम ने बेटी की तरफ देखा, फिर फैसलाकुन अंदाज में कहा, मैं नहीं जानती कि आप किस पर भरोसा करेंगे और किस पर नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक हम इसका सही ठिकाना नहीं करेंगे या फिर इसे मौत नहीं आएगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। कह तो दिया, खुसरो से बात हो जाएगी। पहले बात हो जाए, उस वक्त तक एक दाना भी मेरे लिए हराम है। रात गुजर गई, दूसरी सुबह उसने चाय भी नहीं पी। अमीर अली ने कहा, जब तक खुसरो से कोई मामला तय नहीं होगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। दिन के 10 बजे वो फादर बेंजामिन से मिलने के लिए गए। फादर एशियाई ज़बानों से वाकिफ नहीं थे। अमीर अली अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। एक तर्जुमान ने कहा, फादर कल शाम को खुसरो से मिलने गए थे, मैं खुद उनके साथ था। वहाँ आसपास के बंगालियों ने बताया, मुक्ति बाहिनी वाले खुसरो के घर में आए थे। उन्होंने इसके चचा और चचा के लड़के को गोली मार दी और खुसरो को खूब मारने पीटने के बाद कहीं पकड़ कर ले गए। तब से वो लापता है। खालिसपुर के तकरीबन सभी लोग नईमुद्दीन खुसरो को जानते थे। अगर इसे खालिसपुर के किसी घर में, किसी दफ्तर में या जूट मिल में छुपा कर रखा जाता तो लोग उसे ढूंढ निकालते। महल्ले वालों की दरखास्त पर पुलिस वालों ने भी उसे तलाश किया था। बाद में यकीन से कह दिया कि खुसरो खालिसपुर में नहीं है, गुंडे इसे यहाँ से कहीं दूर ले गए हैं। गुंडों का दौर दौरा था। नया नया जन्म लेने वाली बांग्लादेशी हुकूमत बेदस्तोपा थी। बीडीआर का दायरा अमल बहुत महदूद था। वो हर जगह गुंडागर्दी और अफरा तफरी और आए दिन के हंगामों पर काबू नहीं पा सकती थी। पुलिस वाले भी बेबस थे। फिर यह हुआ कि मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान को दो लख्त करने में बड़ा अहम रोल अदा किया था, इसलिए कोई इनके मुंह नहीं लगता था। खुसरो को होश आया तो आंख खुलने से पहले इसे तकलीफ का एहसास हुआ। बेख्तियार इसके मुंह से कराहें निकलने लगीं। वो इस कदर कमज़ोर था कि कराते हुए भी तकलीफ महसूस हो रही थी। फिर इसने महसूस किया कि वो ज़मीन पर नहीं है, कहीं खला में झूल रहा है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इधर से उधर हो रहा है। इसने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। कुछ नज़र नहीं आया। गहरी तारीकी में वो अपने आप को भी देख नहीं सकता था। कुछ नज़र ना आए तो पहले हाथों से टटोला जाता है। इसके दोनों हाथ दाएं बाएं फैले हुए थे। उसने हाथों को हरकत दी, अपने आप को टटोला। उस वक्त तक पता चल गया था कि टांगें ऊपर हैं और सर नीचे। दोनों पांव रस्सियों से बंधे हुए हैं और वो उल्टा लटक रहा है। वो बदहवास होकर सोचने लगा, क्या करे। इसके हाथों में इतनी सकत नहीं थी कि हाथ बढ़ाकर अपनी टांगों को पकड़ लेता, फिर कमर के बल उठकर पाँव की रस्सी तक पहुंच सकता। होश में आने के बाद इसकी सबसे पहली ख्वाहिश यही थी कि वो सीधा हो जाए। आदमी अगर शरीफ और सीधा ना हो तो आराम से ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर सर के बल उल्टा रहकर ना तो सुकून से रह सकता है और न ही ज़िंदगी गुजार सकता है। इसका तमाम जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था।
सालिमों ने पूरी तरह से पिटाई की थी। जूतों से, घूंसों से, डंडों से और राइफल के कुंदों से खूब मारा था। वो मारते थे और पूछते जाते थे, बताओ धन कहाँ छुपा कर रखा है। वो मार खाता जाता था और बोलता जाता था, मेरे पास दौलत नहीं है, मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम खालिसपुर में 8 साल से दुकानदारी कर रहे हो, अकेले रहते हो, तुमने खूब कमाया है और खूब बचाया है। यह ना समझना कि हमने तुम्हारे चचा को गोली मार दी है तो तुम्हें भी मारकर किस्सा तमाम कर देंगे। नहीं, तुम्हें अपनी कमाई का एक एक पैसा हमारे सामने लाकर रखना होगा, तभी तुम्हारी जान छूटेगी। और इसकी जान छूट नहीं रही थी। इसे याद आया कि वो लोग इसे पकड़कर खालिसपुर से दूर नदी के पास दौलतपुर ले आए थे और स्टार जूट मिल में लाकर इसकी पिटाई की थी। वो बेहोश हो गया था और अब होश में आने के बाद खुद को गहरी तारीकी में उल्टा लटकता हुआ महसूस कर रहा था। इसके पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ था वो इसके लिए दौलत से कुछ कम नहीं था। नकद इंडियन करेंसी 18,000 रुपये थी, पाकिस्तानी कोई 10,000 रुपये के करीब थे। इसके अलावा 25 भरी सोना था। उसने ये सब कुछ अपनी बड़ो दीदी के पास रख छोड़ा था। अगरचे इसकी अपनी कोई सगी बहन नहीं थी, तुलसीराम मारवाड़ी की धर्मपत्नी को उसने बड़ी बहन बनाया था। तकरीबन 5 बरस से वो भाई बहन के रिश्ते को बड़ी मोहब्बत से निभाते आ रहे थे। हिंदू बनिए हों या किसी भी मुल्क का सरमायादार हो, कोई अपना कारोबारी भेद किसी को नहीं बताता, लेकिन खुसरो और बड़दीदी में इतनी मोहब्बत थी कि वो चुपके से इसे बता दिया करती थी। मुल्क के सियासी हालात बिगड़ने लगे तो बड़ो दीदी ने कहा, तुम्हें पता है यहाँ जितने हिंदू मारवाड़ी हैं वो कमाते पाकिस्तान में हैं और दौलत हिंदुस्तान में जमा करते हैं। अब तुम्हारे जीजा जी मुझे और बच्चों को हिंदुस्तान भेज रहे हैं, कह रहे थे कि यहाँ जंग छिड़ने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दीदी, आपको छोड़कर रहने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस ज़मीन से, यहाँ के लोगों से मोहब्बत हो गई है। हम सब समझ रहे हैं कि कुछ होने वाला है और हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ ही जाएंगे। ये अच्छा ही है कि आप बच्चों के साथ जा रही हैं। हालात बेहतर हुए तो हम फिर मिलेंगे। बड़ो दीदी ने कहा, 25 भरी सोना और 18,000 रुपये मैंने हिंदुस्तान भेज दिए हैं। तुम्हारा वो सब कुछ मेरे पास अमानत रहेगा। कभी तुम उधर आओगे तो मैं एक एक पैसा अदा कर दूंगी। यहाँ अपने जीजा जी से जब चाहो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम ले लेना। खुसरो ने कहा, मेरे पास तकरीबन 10,000 रुपये हैं, ये मेरे लिए काफ़ी हैं। खुदा ना करे कि हालात बदतर हों, कभी यहाँ की ज़मीन मेरे लिए तंग हुई तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। वो गहरी तारीकी में उल्टा लटकते हुए अपनी बड़ो दीदी को तसव्वुर में देख रहा था। इसे पिछली तमाम बातें याद आ रही थीं। इसने मार खाने के दौरान मुक्ति बहानी के गुंडों से कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था वो तुलसीराम मारवाड़ी की धर्मपत्नी हिंदुस्तान ले गई है। यकीन ना हो तो तुलसीराम को बुलाकर पूछ लो। एक गुंडे ने इसे मारते हुए कहा, चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो तुम जानते हो कि हम किसी हिंदू के घर जाकर न तो लूट मार कर सकते हैं और न ही ब्लैकमेलिंग के जरिए इनसे रकम वसूल कर सकते हैं। तुलसीराम को तुम्हारी बात जाकर कहेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, और अगर तुलसीराम से तुम्हारे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हुए तो वो तुम्हें हमसे छुड़ा कर ले जाएगा। इसके पास जो 10,000 रुपये थे, इनमें से इसने 4,000 रुपये अपने पड़ोसी सिराजुल इस्लाम के पास रखे थे और तकरीबन 6,000 रुपये घर में थे जो मुक्ति बहानी के गुंडों के हाथ लग गए थे। अब वो बाकी रकम भी उगलवाना चाहते थे। अगर इन्हें सब कुछ मिल जाता तो इसे जिंदा न छोड़ते, अब तक कत्ल कर चुके होते। इसे कुछ हासिल करने की उम्मीद में ही इसे उल्टा लटका रखा था। वो थोड़ी देर तक तारीकी में आंखें फाड़े देखता रहा, फिर इसने चीख कर आवाज़ दी, यहाँ कोई है? है कोई? एक हनु क्यों आछे? इसकी आवाज़ तारीकी में दूर तक गूंजती गई, मगर ज़्यादा देर तक गूंज न सकी। बाहर से मूसलाधार बारिश की आवाज़ आ रही थी। इसकी आवाज़ के जवाब में कहीं करीबी किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दी। फिर
کسی نے بہت زیادہ سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ میں ہوں، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے گھر جانے دو۔ خسرو چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تمہاری زبان اور لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ تم بہاری ہو۔ نہیں، میں یو پی کا رہنے والا ہوں۔ تم یو پی کے ہو یا سی پی کے، بہار کے ہو یا مدراس کے، پنجاب کے ہو یا گجرات کے، جو بھی مشرقی پاکستان میں آ کر آباد ہو گیا، یہاں کے بنگالی اسے بہاری کہنے لگے، اس لحاظ سے تم بھی بہاری ہو۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس کی کرانے اور کھکیانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو اور کہتے ہوئے ڈر رہا ہو۔ خسرو نے کہا، میں دشمن نہیں ہوں، تمہاری طرح مظلوم ہوں۔ جب میں یہاں لایا گیا تو جھوٹ مل کے اس بوائلر روم میں اور کوئی نہیں تھا، یہاں مجھ پر ظلم کیا گیا، پھر میں بے ہوش ہو گیا، شاید تمہیں میرے بعد لایا گیا ہے۔ تاریکی سے آواز سنائی دی، یہ لوگ مجھے کھلنا سے پکڑ لائے ہیں۔ جب میں یہاں پہنچا تو رات ہو گئی تھی، یہاں اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں جیسے اندھا ہو گیا ہوں، کہیں سے ذرا روشنی نظر آ جائے تو بینائی کا یقین ہوگا۔ کیا تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے مجھے یہاں دھکیل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے، کہہ رہے تھے میں بھاگنے کی کوشش کروں گا تو مجھے گولی مار دیں گے، لہٰذا میرے باپ کے یہاں آنے تک یا ان کا مطالبہ پورا ہونے تک مجھے خاموشی سے رہنا ہے۔ وہ ذرا چپ ہوا اور پھر بولا، میں عبداللہ ٹھیکیدار کا بیٹا سلیمان ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے میرے باپ سے 1,00,000 روپے طلب کر لیں گے، اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو مجھ کو مار ڈالیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے الٹا لٹکا دیا ہے، میرے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، اور یہ رسی یقیناً اس روڈ سے منسلک ہے جو بوائلر کے اوپر ہے۔ جھوٹ مل کی چھت بہت اونچی ہے، وہ اتنی اونچائی پر مجھے باندھ نہیں سکتے تھے، تم کوشش کرو تو میرے پاس پہنچ سکتے ہو، مجھے رسیوں سے آزاد کر سکتے ہو۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولا، میں تم سے ہمدردی کروں گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، ایسی آزادی کا کیا فائدہ کہ ہم یہاں سے بچ کر نہ نکل سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے، شاید جھوٹ مل کے باہر وہ لوگ موجود ہوں، لیکن میں کب تک الٹا لٹکا رہوں؟ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا پہلے تو سہما رہا، پھر خسرو کی التجائیں سن کر اسے اندھیرے میں تلاش کرنے لگا، لیکن وہ کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ وہ اوپر لٹک رہا تھا اور یہ فرش پر چل رہا تھا، دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر راستہ ٹٹول رہا تھا، کہیں کسی چیز سے ٹکراتا تھا پھر راستہ بدل دیتا تھا۔ خسرو کی آواز سن کر قریب پہنچتا تھا، لیکن وہ اوپر سے اور یہ نیچے سے ہاتھ بڑھا کر ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے تھے، دونوں ہی مار کھانے کے بعد نڈھال ہو گئے تھے، کمزور پڑ گئے تھے۔ ذرا دیر کوشش کرنے کے بعد تھکار کر اپنی اپنی جگہ رہ گئے۔ وہ رات آخر کسی طرح گزری گئی، صبح کی روشنی میں اندر کا منظر دکھائی دینے لگا۔ خسرو نے اس لڑکے کو دیکھا، وہ کوئی 14-15 برس کا ہوگا، ایک طرف فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ خسرو کی آواز دینے سے چونک گیا، پھر بولا، میں دیکھ سکتا ہوں، میں اندھا نہیں ہوں، مگر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، میں کتنی دیر تک لٹکا رہوں گا؟ پلیز میری رسیاں کھولنے کی کوشش کرو۔ اس لڑکے نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، تم کافی اونچائی پر ہو، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اوپر چڑھ کر رسی کھولوں گا تو وہ رسی چھوٹی ہے، اسے پکڑ کر تمہارے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکوں گا، تم سر کے بل گر پڑو گے۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ خسرو ادھر سے ادھر جھولتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا، شاید رہائی کی کوئی صورت نکل آئے، مگر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دن کے 11 بجے چند گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ آواز سنتے ہی خسرو بنگالی زبان میں زور زور سے چیخنے لگا، مجھے بچاؤ، میں بنگالی ہوں، مجھے خواہ اپنا دشمن سمجھا جا رہا ہے، پلیز ہیلپ ہیلپ۔ تھوڑی دیر کے بعد بوائلر روم کا بڑا سا دروازہ کھل گیا۔ خسرو نے الٹی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، BDR کے مسلح جوانوں، مکتی باہنی کے مسلح گنڈوں کے ساتھ خالص پور کا تھانے دار اور تلسی رام
नजर आ रहे थे। तुलसीराम को देखते ही खुसरो ने चीख कर कहा, जीजा जी, मैं यहाँ हूँ, ऊपर देखें। तुलसीराम ने ऊपर देखते ही चीख कर कहा, वो देखो, इन बदमाशों ने इसे वहां बांध रखा है। मुक्ति बाहिनी के एक गुंडे ने कहा, तुलसीराम जी, हम लोगों को बदमाश मत बोलो। इन बिहारियों ने बंगालियों के साथ जो सलूक किया था, अब उसका बदला लिया जा रहा है। कुछ फौजी जवान आगे बढ़कर खुसरो को आज़ाद करा रहे थे। तुलसीराम ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो। तुम लोगों को हिंदुस्तान में इसलिए ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसलिए ये हथियार नहीं दिए गए कि तुम हमारे ही आदमियों को मारना और इनके जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। तुलसीराम ने खुसरो से पूछा, क्यों खुसरो, तुमने इन लोगों को नहीं बताया था कि तुम हमारे आदमी हो? खुसरो ने कहा, मैं इनसे बार बार कहता रहा, लेकिन इन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। एक शख्स कह रहा था कि तुलसीराम के पास जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। खुदा का शुक्र है कि यही हो रहा है। वो जूट मिल की छत से फर्श पर पहुंच गया। सीधा बैठकर अपने सर को थाम कर थोड़ी देर तक खामोश रहा। तुलसीराम ने करीब आकर कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इन बिहारियों से हमदर्दी करने की? इन लोगों के पास जाते रहने की वजह से तुम इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए हो। ये लोग तुम पर शुबा करने लगे हैं। खुसरो ने फर्श पर से उठते हुए पूछा, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं पैदाइशी तौर पर बिहारी हूँ, फिर आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ क्यों आए? कैसी बातें करते हो? तुम मेरी पत्नी के मुंह बोले भाई हो, और मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। यानी आप मेरी मोहब्बत में यहाँ आए हैं। इसी तरह मुझे भी अपने बिहारी भाइयों से मोहब्बत है। अगर मैं इनसे हमदर्दी करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? तुलसीराम ने चंद लम्हों तक इसे घूर कर देखा, फिर इसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींचते हुए ले गया। इन लोगों से दूर आकर सरगोशी में बोला, मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कभी यहाँ रहता हूँ, कभी सरहद पार जाता हूँ। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए बहुत परेशान होगी। नहीं जीजा जी, मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुलसीराम ने फिर इसे घूर कर देखा और पूछा, क्या जो कुछ मैं सुन रहा हूँ वो दुरुस्त है? खुसरो ने ताज्जुब से पूछा, क्या? यही कि तुम किसी बिहारी लड़की से मोहब्बत कर रहे हो और इससे शादी करना चाहते हो? खुसरो ने खामोशी से सर को झुका लिया। तुलसीराम ने कहा, तुम नादानी कर रहे हो। मुक्ति बाहिनी के जवानों ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है, इससे सबक हासिल करना चाहिए। तुम्हारे महल्ले के पड़ोस के तमाम लोगों ने तुम्हारी हिमायत की, इसके बावजूद ये तुम्हें यहाँ कत्ल करने ले आए। मैं जानता हूँ ये लोग बिहारियों को कत्ल करने या इनके ज़रिए इनके रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी खाली गोदाम या जूट मिल में ले जाते हैं। जब खालिसपुर के थानेदार ने मुझे तुम्हारे मुतालिक बताया तो मैं बीडीआर के जवानों को लेकर यहाँ पहुँच गया। क्या तुम समझ सकते हो कि ये बीडीआर के जवान और मुक्ति बाहिनी के जवान अपने बंगाली भाइयों की बात नहीं मानते हैं, लेकिन मुझ हिंदू की बात क्यों मानते हैं? आखिर क्यों? खुसरो ने कहा, मैं समझता हूँ कि ये लोग भारतीय हुकूमत के एहसानमंद हैं। जब मैं कहीं चला जाऊँगा तो तुम्हारा क्या होगा? क्या ये तुम्हें छोड़ेंगे? हरगिज़ नहीं। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं जाना चाहते तो कम से कम खालिसपुर छोड़कर ढाका चले जाओ, चट्टागोंग चले जाओ, मगर यहाँ न रहो। खुसरो ने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर जगह जगह जख्म के निशान थे। जिस्म पर भी ऐसे ही जख्म आए थे। चेहरा सूज गया था, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। तुलसीराम ने इसे हमदर्दी से देखते हुए कहा, मेरे साथ आओ, तुम्हें मरहम पट्टी की ज़रूरत है। वो आगे बढ़ा। खुसरो ने इसके पीछे चलना चाहा। इसी वक्त सर चकराने लगा, बदन में थरथराहट पैदा हुई। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। कुलसुम ने दूध से भरा हुआ प्याला नयनतारा के सामने रखते हुए कहा, तारा, माँ दूध पिलाने के लिए होती हैं, आज मैं जहर पिला रही हूँ। निजात का यही एक रास्ता है, इसे पी ले। वो रोने लगी। माँ ने पूछा, क्या इज्जत की मौत से डर लगता है? अम्मी, मौत कैसी ही क्यों ना हो, जिंदा रहने वालों को डर लगता है।
کوئی بھی ہوش مند صرف ایک بار ملنے والی زندگی کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر ہوش مند بنی رہے، ہم تیرے سامنے بھوکے رہ کر جان دے دیں گے۔ مجھے زہر پلانے والی بات خیمے سے باہر جائے گی تو لوگ حیران رہ جائیں گے۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مارا گیا ہو؟ تو ابھی بچی ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جب پاکستان بنا تب بھی فسادات کے دوران کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو عزت سے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ امیر علی نے ایک گہری سانس لے کر شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں یقین سے کہتا ہوں آج تم عزت سے جان دو گی اور ہم بھی مر جائیں گے تو دوسری لڑکیوں کے والدین سنجیدگی سے ہماری تائید کریں گے کہ عزت دینے سے جان دینا زیادہ بہتر ہے۔ ابا جان، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میری موت عزت کی موت کہلائے گی؟ کیا آپ میری لاش کی نمائش کریں گے؟ امیر علی نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسا سوال ہے؟ ہم بہاری لڑکیاں بدنام کی جا رہی ہیں۔ کیمپ میں یہی چرچا ہے کہ ہندوستان کے بدنام علاقوں میں لڑکیوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ میں مر جاؤں گی تو میرے متعلق بھی یہی باتیں ہوں گی۔ کیا آپ کے پاس کوئی کیمرہ ہے کہ میرے زہر پی کر مرنے کے دوران فلم تیار کریں گے اور دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے؟ کیا یہاں کوئی مورخ اپنے قلم سے ہمیں تاریخ کا ایک محترم حصہ بنا رہا ہے؟ کیا یہاں کوئی مرثیہ گو ہم پر مسیح لکھ رہا ہے؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ہم اس طرح جان کیوں دیں کہ ہمارے بعد ہماری بدنامی ہو؟ ہم اپنی جان و مال اور عزت کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اور ان پر تھوکتے ہوئے کیوں نہ جان دیں؟ یہ بات سننے سنانے میں اچھی لگتی ہے، لیکن جن پر گزر رہی ہے وہی اپنے صدمات کو اور اپنے اندیشوں کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ امی، کچھ بھی ہو، میں حرام موت نہیں مروں گی۔ کلثوم اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پہلے اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر کہا، میں غلطی پر تھی۔ بھلا میں کون ہوتی ہوں کسی کو مرنے کا مشورہ دینے والی؟ اپنی سگی اولاد سے بھی ہم اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ عزت ہمیں پیاری ہے، ہم جان دیں گے۔ اس نے پیالے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا، تم نہ پیو، یہ میرے لیے ہے۔ نین تارا نے ماں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نہیں امی، زہر میرے لیے ہے تو آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے۔ بے حیا زندگی تمہیں مبارک ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ امی، صرف اندیشوں کے ڈر سے مرنا دانش مندی نہیں ہے۔ وہ پیالے کو اپنی طرف کھینچنے لگی، دودھ چھلکنے لگا۔ وہ غصے سے بولی، تو مجھے پینے نہیں دے گی تو کیا زبردستی کھانا بھی کھلا دے گی؟ میں کل سے بھوکی ہوں، اسی طرح بھوکی رہ کر مر جاؤں گی۔ اس کی باتوں کے دوران نین تارا نے پیالے کو چھین لیا۔ دودھ چھلک کر ادھر سے ادھر گرا، باقی جو رہ گیا اسے کٹورے سمیت مٹی میں پھینک دیا۔ کلثوم پہلے تو سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر طلاق سے اس کے رخسار پر تماچا رسید کر دیا۔ سلیل کمینی، میں تیری بے حیائی کو خوب سمجھتی ہوں۔ تجھے یقین نہیں ہے کہ ان لوگوں نے خسرے کو کہیں لے جا کر مار ڈالا ہے، تو اس کا انتظار کر رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وہ مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ اگر نہیں مرا تو اللہ کرے اب مر جائے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی باہر سے شور سنائی دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے، خسرو آ گیا، خسرو آ گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا خیمے میں آیا، پھر ہانپتے ہوئے بولا، تارا باجی، تارا باجی، آپ نے کہا تھا نا کہ خسرو بھائی آئیں گے تو آپ گڑ اور چنے کھلائیں گی۔ تارا ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے اسے ہوش نہ رہا کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے اور اسے خسرو کی آمد پر والدین کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض خوشیاں بے اختیار دھاوا بولتی ہیں، اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ وہ دوڑتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئی، یہ بھی بھول گئی کہ پردہ واجب ہے اور کیمپ کی لڑکیوں کو تو خاص طور پر چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ کیمپ کے سارے ہی لوگ خیموں سے نکل آئے تھے۔ جو لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر ادھر جا رہے تھے جدھر سے لوگ ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں چلے آ رہے تھے۔ ان کے درمیان خسرو تھا۔ اسے دیکھتے ہی نین تارا کے قدم رک گئے، جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ حالانکہ منہ ندی کی طرح بہنے نکلی تھی، لیکن اتنے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر پاؤں میں حیا کی زنجیر پڑ گئی
جو لوگ خسرو کو دشمن سمجھتے تھے، اس پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے، اب وہی اسے اپنے ساتھ لیے آ رہے تھے۔ دشمنی اچانک ختم ہو گئی تھی، دوستی اور ہمدردی کا جذبہ ظاہر ہو رہا تھا۔ خسرو کے ظاہری حلیے نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ بھی ان کی طرح مظلوم ہے، اور وہ بھی مکتی بہانی کے کنڈوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے سر پر اور ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے، ان پر مرہم لگا ہوا تھا، آنکھیں پھولی ہوئی تھیں، چہرہ بھی سوج گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ ظالموں نے اسے کس بری طرح مارا ہے۔ قریب آ کر جب خسرو نے اسے دیکھا تو وہ شرما کر پلٹ گئی، فوراً ہی خیمے کے اندر چلی گئی۔ کلثوم اور امیر علی باہر آ گئے۔ خسرو نے کہا، میں نے آپ کی جو بات نہیں مانی تھی، وقت کی ایک ہی ٹھوکر نے میرا گھر جلا دیا، میری دکان تباہ ہو گئی۔ وہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے، تقدیر اچھی تھی اس لیے زندہ نظر آ رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، بنگالی اگرچہ مہذب اور اچھے دوست ہیں، لیکن نفرت کی آگ نے انہیں دشمن بنا دیا ہے، اور یہ دشمن مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امیر علی نے آگے بڑھ کر کہا، تم میرے بیٹے ہو، انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے لیکن رشتے ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیں، نکاح کے بعد ہمیں یہ کیمپ چھوڑ دینا چاہیے۔ تلسی رام جی میری منہ بولی بہن کے پتی ہیں، ان کے ذریعے ہم سرحد پار کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ نیپال پہنچ کر وہاں سے پاکستان جا رہے ہیں، ہم بھی یہی راستہ اختیار کریں گے۔ نین تارا خیمے کے اندر بیٹھی سن رہی تھی، خوشی سے کھل رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کانوں میں ڈھولک کی طرح بج رہی تھیں۔ عصر کے بعد نکاح پڑھانے کا وقت مقرر ہو گیا۔ امیر علی کچھ انتظامات کرنے لگے، اور انتظامات بھلا کیا کرنے تھے، زیادہ سے زیادہ 2-4 براتیوں کو ایک ایک پیالی چائے پلائی جاتی۔ کلثوم خیمے کے اندر آئی تو اسے دیکھ کر نین تارا کھڑی ہو گئی، سر کو جھکا لیا۔ ماں کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، وہ ممتا کی ماری آگے بڑھی، پھر نین تارا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، ہم پر ایسا بھی وقت آنا تھا، نہ تیرے لیے جوڑا ہے نہ گہنے، نہ صحرا ہے نہ بارات، کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا؟ دل میں کتنے ارمان تھے یہ میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو رہا ہے، ابھی تو اپنی ہے ابھی پرائی ہو جائے گی۔ کیا حالات تھے، کیا جذبات تھے۔ حالات یہ تھے کہ ابھی ماں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زہر پلا رہی تھی، جذبات یہ تھے کہ بیٹی کو سہاگن بنا کر رخصت کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ عصر کا وقت قریب تھا، اسے غسل کرایا گیا۔ اس کے پاس کوئی سرخ جوڑا نہیں تھا، صرف ایک گلابی لباس نیا سا تھا، اسے ہی پہنا دیا گیا۔ اس کی کنگھی چوٹی کی گئی، آنکھوں میں کاجل لگایا گیا، جو ہلکا پھلکا میک اپ ہو سکتا تھا، اس کے ذریعے سے دلہن کا روپ دینے کی کوشش کی گئی۔ خسرو پاس والے ایک خیمے میں تھا۔ ٹھیک 4 بجے مولانا وحاج الدین نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ مولانا اور قاضی صاحب بھی کیمپ کے ہی ایک فرد تھے۔ امن کے زمانے میں حکومت کی طرف سے قاضی مقرر کیے گئے تھے۔ دنیا کے تمام مسلمان شریعت کے مطابق نکاح پڑھاتے ہیں، لہٰذا اس وقت بھی وہ پاکستانی نکاح نامے پر دولہا دلہن کا نام لکھ رہے تھے۔ جب نکاح نامے کی خانہ پوری ہو گئی تو ایک وکیل اور 2 گواہ خیمے کے اندر آئے۔ نین تارا ایک چادر میں لپٹی گھونگھٹ کے سائے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وکیل نے کہا، بیٹی کلمہ پڑھو۔ وہ وکیل کے ساتھ ساتھ زیر لب کلمہ پڑھنے لگی۔ پھر اس سے پوچھا گیا، تمہارا نکاح شریعت محمدی کے مطابق نعیم الدین خسرو خسرو زمان سے باعوض 500 روپے مہر سکہ رائج الوقت پڑھایا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا، اور پھر اس کے ہاں کرنے کے بعد پاس بیٹھی ہوئی ماں بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ وکیل نے نین تارا کے ہاتھ میں قلم پکڑا کر کہا، یہاں دستخط کر دو۔ دستخط ہو گئے۔ وکیل اور گواہ خیمے سے باہر آ گئے۔ اب دولہا کی باری ہے، لیکن وکیل اور گواہوں کو دولہا تک پہنچنا نصیب نہ ہوا۔
अचानक ही गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगीं। मुख्तलिफ सिमतों से औरतों और बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। तड़ाक की आवाज़ के साथ निकाह पढ़ाने वाला वकील तड़प कर ज़मीन पर गिरा। फिर इसके हाथ से कागजात छूट गए। खुसरो कुछ लोगों के दरमियान एक चटाई पर बैठा हुआ था। गोलियों की आवाज़ सुनते ही सब उछल पड़े थे। खुसरो ने दूर पड़े हुए निकाहनामे को देखा, फिर उसकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। किसी ने हैंड ग्रेनेड फेंका था। फजा धुआं धुआं हो गई। कयामत का शोर बुलंद होने लगा। मर्द, औरतें और बच्चे अफरा तफरी के आलम में इधर से उधर भागने लगे। ऐसे वक्त बदहवासी में भागने वालों को मौत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग भागते रहे गोलियां खाकर गिरते रहे। अमीर अली भी गिरे, फिर ज़मीन पर चारों शाने चित हो गए। इनकी बूढ़ी आंखों के सामने पाकिस्तानी परचम दिखाई दिया। कैंप वालों ने एक ऊंचे से बांस पर इस परचम को लहराया था। इनकी बूढ़ी आंखों के सामने वो परचम धुंधलाने लगा और फिर धुंधलाते धुंधलाते निगाहों से ओझल हो गया। इसके बाद इनका सर एक तरफ ढलक गया। मुक्ति बहानी के कुंडों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत बैक वक्त चारों तरफ से हमला किया था। आग का एक गोला आकर एक खेमे पर गिरा। कोई इस आग को वहां से हटाने वाला नहीं था। सब छुपते फिर रहे थे या जमीन पर लुढ़कते हुए किसी तरफ पनाह लेना चाहते थे। वो खेमा आग के शोलों में घिर गया। अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। इसी वक्त एक कमसिन लड़का अपनी बूढ़ी माँ को घसीट कर चलते हुए खेमे से बाहर निकाल कर ले जाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही एक सनसनाती हुई गोली ने इस बच्चे के कदम उखाड़ दिए। वो उछलकर ज़मीन पर गिरा, फिर बूढ़ी माँ की आंखों के सामने तड़पने लगा। माँ की आंखें खुली थीं, खुली रह गईं। पास वाले खेमे से किसी औरत ने चीख कर कहा, हाय कुलसुम, तेरा सुहाग उजड़ गया, अमीर को गोली लग गई है। कुलसुम ने एक चीख मारी, फिर तड़प कर खेमे से बाहर जाने लगी। अमीर अली के लिए सिर्फ बीवी ही नहीं, बेटी भी तड़प गई थी। वो भी माँ के पीछे दौड़ते हुए खेमे से बाहर निकली। इसी लम्हे खुसरो ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कितनी ही गोलियां इधर उधर से गुजर रही थीं। कोई तेज रफ्तार गोलियों को देख तो नहीं सकता था, मगर बेबस होने के बाद अपने अंदर महसूस कर सकता था। इसी वक्त कुसुम ने चीखें मारी और वो आखिरी चीख थी। हैंड ग्रेनेड का धमाका हुआ। बेटी ने बस इतना ही देखा कि माँ फजा में उछल गई थी। इसके बाद धुआं और सिर्फ धुआं ही रह गया। खुसरो इसे खींचता हुआ खेमे के अंदर ले गया, फिर लकड़ी के संदूक के पास धकेल कर खुद भी इसके पास ही जमीन पर गिर पड़ा। नैनतारा के दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। लग रहा था जैसे आंधी चल रही हो। पहले इसने बाप के मरने की खबर सुनी, फिर अपनी आंखों से माँ के वजूद को धुआं धुआं होते देखा। अब वो मट्टी पर पड़ी हुई थी। इसकी बड़ी बड़ी सी आंखों के सामने इसका दूल्हा भी था, मगर ये कैसी शादी थी कि दूल्हा दुल्हन जिंदा थे और माँ बाप मर गए थे। खुसरो ने इसके हाथ को थामकर जरा झंझोड़ते हुए कहा, वादा करो तुम यहाँ से सर भी नहीं उठाओगी, चुपचाप पड़ी रहोगी, मैं अभी आता हूँ। वो रेंग कर जाना चाहता था। नैनतारा ने दोनों हाथों से इसके बाजू को पकड़ लिया, बल्कि जकड़ लिया। वो कुछ बोल नहीं सकती थी। कुव्वत गोयाई ने जैसे साथ छोड़ दिया था। बस उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें इल्तिजा कर रही थीं। मेरा अब कौन रह गया है? बस यही एक बाजू रह गया है जिसे मैं थाम रही हूँ। उसने कहा, मुझे जाने दो। बूढ़े और जवान नहते होने के बावजूद दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। इन पर पत्थर फेंक रहे हैं, खेमों के बांस निकाल कर मुकाबला कर रहे हैं। कुछ मर रहे हैं, कुछ दुश्मनों से हथियार छीन रहे हैं। मुझे भी जाने दो। शायद हम जिंदा न रह सकें, लेकिन मरेंगे तो दुश्मनों से लड़ते हुए। इसने बाजू को नहीं छोड़ा और सख्ती से जकड़ लिया। ऐसे वक्त वो थर-थर कांप रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद खुसरो ने जरा कान लगाकर सुना। फायरिंग की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। बाहर मरने वालों का मातम हो रहा था। जख्मियों की कराहें और चीखें सुनाई दे रही थीं। वो 10 मिनट तक चुपचाप जमीन पर लेटे रहे, बाहर की आवाज़ें सुनते रहे।
फिर इसी तरह औंधे मुंह जमीन पर रेंगते हुए खेमे के एक सिरे तक आए और वहां से सर निकाल कर देखा। कैंप वालों पर कयामत गुजर रही थी। दूर दूर तक कितने ही खेमे जल चुके थे। अब वहां से धुआं उठ रहा था। मर्दों, औरतों और बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं। मासूम बच्चे बच्चियां अपने नन्हे नन्हे पाँवों से आगे बढ़ते हुए डगमगाते हुए इधर से उधर भटकते हुए अपने वालिदैन को तलाश कर रहे थे। अपनी मोहब्बतों के प्यारे प्यारे रिश्तों को पुकार रहे थे। अम्मी अब्बू, खामोश क्यों हो? सदा दो। क्या हम सदा दे रहे हैं? बंगाली भी मुसलमान हैं, यूं तो बिहारी भी मुसलमान हैं। इस लिहाज से मुसलमानी कत्ल हो रहे थे और मुसलमानी कत्ल कर रहे थे। नयनतारा कभी अपने बाप की लाश के सामने सर झुका रही थी और कभी चंद कदम के फासले पर माँ की लाश के पास पहुंचकर रोना भूल जाती थी। जाने आंसू कहाँ गुम हो गए थे। न आंखों में आंसू आ रहे थे और न वो रोना चाहती थी। एक सदमा हो तो आदमी रोकर दिल का गुबार निकाल ले, मगर सदमात बार बार गुजरे, बार बार रिश्तों के बिछड़ने का जख्म लगता रहे तो इंसान कहाँ तक रोए। वो फिर बाप के पास आना चाहती थी कि इनके दरमियानी चकरा कर गिर पड़ी। जब इसे होश आया तो वो स्कूल के बरामदे में एक चटाई के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसके आसपास बहुत सी औरतें, बच्चे और जख्मी मर्द पड़े हुए थे। रात की तारीकी फैल चुकी थी। स्कूल के बाहर और बरामदे में लालटेनों की रोशनियां थीं। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इनमें कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे। कुछ लोग दाल भात खा रहे थे और कुछ आम चबा रहे थे। उठकर बैठ गई। इसी वक्त खुसरो इसके पास आया, सर झुकाकर बैठ गया। फिर इसने आहिस्तगी से कहा, झील तालाब के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर तमाम लाशों को एक साथ दफन कर दिया गया है। जिसके लिए जो कपड़ा नसीब हुआ, इसी को कफन के तौर पर लपेट दिया गया। क्या किया जाए, मजबूरी है। नयनतारा खला में घूर रही थी। खुसरो समझ रहा था कि वो रोने लगेगी, मगर इसकी आंखें खुश्क और वीरान थीं। वो राजी थी। जो हो चुका था, जो हो रहा था और जो होने वाला था, वो सबसे राजी थी। इस कैंप में ऐसी फायरिंग और ऐसे ज़बरदस्त धमाके हुए थे कि दूर दूर तक इसकी खबर पहुंच गई थी। बीडीआर के मुसल्लह सिपाही आ गए थे। लोगों को इत्मीनान था कि गुंडे हमला नहीं करेंगे। खालिसपुर के बंगाली कुछ तो तमाशा देखने आए थे, कुछ अपने बिहारी दोस्तों से मिलने और हमदर्दी करने आए थे। इनमें खुसरो का पड़ोसी सिराजुल इस्लाम भी था। सिराजुल इस्लाम ने कहा, खुसरो भाई, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, कहीं चले जाओ। जब हालात तुम्हारे मुआफिक होंगे तो आ जाना। मैं कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। जाने के लिए तो बहुत सी जगह है, लेकिन मेरे साथ अब मेरी दुल्हन भी है। सुबह 7 बजे रॉकेट लॉन्च यहाँ से जाती है। अगर तुम किसी तरह भाभी को लेकर फेरी घाट पर पहुँच जाओ तो यहाँ के गुंडों से निजात मिल जाएगी। मैं कैसे जाऊँ? गुंडों ने यकीनन ये सोच रखा होगा कि कैंप के जो लोग जिंदा रह गए हैं, इनमें से कुछ भागने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उन्होंने भागने के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए होंगे। वहाँ अपने अपने आदमी बिठा दिए होंगे। सिराजुल इस्लाम ने कहा, आज सुबह मैं फेरी घाट गया था। वहाँ मैंने किसी भी मुक्ति बाहिनी के आदमी को नहीं देखा। खुसरो ने कुछ सोचने के बाद बताया, हाँ, मुझे याद आ रहा है। ये मुक्ति बाहिनी के जवान आधी रात तक सड़कों और गलियों के चक्कर लगाते रहते हैं। फिर लूटे हुए माल को तकसीम करते हैं, शराब पीते हैं, रंगरलियाँ मनाते हैं और इसके बाद नशे की हालत में बेसुध होकर सुबह तक सोए पड़े रहते हैं। ठीक है, हम फेरी घाट तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएंगे। तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? ये क्या पूछ रहे हो भाई? तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकता हूँ। तुम बरसों तक हमारे बेहतरीन पड़ोसी रहे हो। यह हदीस के अल्फाज हैं कि तुम्हारी शराफत का सबसे मोतबर गवाह तुम्हारा पड़ोसी होता है, और मैं तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी शराफत का गवाह हूँ। तुम्हारे 6,000 रुपये मेरे पास अमानत के तौर पर हैं। मैं यहाँ से घाट जाऊँगा और तुम दोनों के लिए टिकट लेकर रखूँगा। मगर एक बात है, भाभी ने शलवार और कमीज़ पहन रखी है। ये बिहारियों का लिबास है। क्या इनके पास साड़ी नहीं है? खुसरो ने नयनतारा की तरफ देखा।
وہ ابھی تک خلا میں تک رہی تھی، شاید ان کی باتیں سن رہی تھی مگر باتوں میں شریک نہیں تھی۔ اس نے سراج الاسلام کی اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ خسرو نے جھینپ کر کہا، یہ بہت دکھی ہیں، کچھ بولتی نہیں ہے، کھایا بھی نہیں ہے، اتنا بڑا صدمہ گزرا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، لیکن چپ رہنے سے، کچھ نہ بولنے سے، کھانا نہ کھانے سے، نیند پوری نہ کرنے سے کوئی بھی دکھ ہلکا نہیں ہوتا۔ سراج الاسلام کچھ دیر تک سمجھاتا رہا، تسلیاں دیتا رہا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خسرو نے کہا، کچھ کھا لو۔ وہ چپ رہی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم ساری پہنتی ہو؟ تمہارے پاس ساری ہے؟ وہ پھر بھی چپ رہی۔ وہ بولا، ہماری منزل انجانی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکنا ہوگا۔ تمہاری یہی حالت رہی تو میرے لیے قدم قدم پر دشواریاں پیدا ہوں گی۔ وہ خلا میں تک رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، آخر کب تک خاموش رہو گی؟ کیا میری موجودگی گراں گزر رہی ہے؟ اوہ، میں سمجھا، میری وجہ سے تم پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلے تم میرے نام سے بدنام ہوئی، پھر شادی کا وقت آیا تو تمہارے ماں باپ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ میری محبت، میری موجودگی تمہارے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ تم خاموش کیوں ہو۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ تم سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ اٹھ کر جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ نین تارا نے اس کی قمیض کا دامن پکڑ لیا تھا۔ کیسی پیاری ادا تھی، نہ بولتی تھی نہ دیکھتی تھی، مگر جانے والے کو دامن پکڑ کر روک لیتی تھی۔ اتنی دیر بعد اس نے خسرو کو دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ خسرو نے کہا، بولو تارا، بولو، خاموش رہو گی تو دل میں دھواں بھرتا رہے گا اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ چپ رہی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ خسرو نے کہا، میں تمہارے خیمے کی طرف جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ، وہاں چل کر ساری پہن لو، ضروری نوعیت کا سامان ایک چھوٹی سی اٹیچی میں رکھ لو۔ ہم اس برآمدے میں سب لوگوں کے ساتھ رات گزاریں گے اور یہاں سے تقریباً 4 بجے صبح روانہ ہو جائیں گے۔ وہ اٹھ کر برآمدے کی زینے تک گیا، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سر جھکائے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ پھر چلنے لگا، دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے خیموں کی طرف جانے لگے۔ وہاں بھی لوگ رات گزار رہے تھے۔ PDR کے سپاہیوں کی موجودگی ان کے لیے کسی حد تک اطمینان پذیر تھی۔ خسرو نے اپنی رفتار سست کر دی۔ نین تارا چلتے ہوئے اس کے برابر آ گئی، پھر وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ایک خیمے سے ایک عورت نے انہیں جھانک کر دیکھا۔ اس نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ کچھ کہنے کے لیے پاس والے خیمے میں چلی گئی۔ نین تارا اپنے خیمے کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر تو تاریکی تھی، شاید وہ تنہا اندر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ خسرو نے جیب سے ماچس نکالی، پھر ایک تیلی جلا کر پہلے خود اندر گیا، پھر اس سے پوچھا، لالٹین کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لالٹین تلاش کرنے کے لیے خیمے کے اندر گئی۔ اس وقت تک تیلی بجھ گئی تھی۔ اس نے ڈبیا سے دوسری تیلی نکالی، اسے سلگانے لگا، لیکن وہ سلگ نہیں رہی تھی، شاید تیلی کا مسالہ سیل گیا تھا۔ اس نے 2-4 بار کوشش کرنے کے بعد اس تیلی کو پھینک دیا، پھر تیسری نکالی، وہ سلگ گئی۔ شعلے نے خیمے کے اندر ہلکی سی روشنی پیدا کی۔ نین تارا نے لالٹین کو اٹھا کر اسے بلایا، پھر تیل کی ٹنکی کھول کر دیکھی، لالٹین کو الٹا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لالٹین میں تیل نہیں ہے۔ وہ تیلی بھی بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر خسرو نے آہستگی سے کہا، لالٹین جلانا کیا ضروری ہے؟ میں تیلی جلاتا ہوں، تم جلدی جلدی اپنا ضروری سامان نکال کر چھوٹی سی اٹیچی میں رکھ لو، اس کے بعد باہر جاؤں گا، تم ساری پہن لینا۔ تیلی روشن ہو گئی۔ وہ لکڑی کے صندوق کے پاس گئی اور پھر اسے کھول کر سامان نکالنے لگی۔ اس میں ماں بیٹی کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہی، پھر خسرو نے ایک اور تیلی نکالی، اسے سلگانا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا۔ تاریکی اور خاموشی میں سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے تیلی نہیں جلائی، چپ چاپ اندھیرے میں کھڑا رہا۔ ذرا دیر بعد سسکیاں بند ہو گئیں۔ خسرو نے نین تارا کی آواز سنی، وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہی تھی، میں اندھیرے میں کپڑے کیسے نکالوں؟ اس نے فوراً ہی تیلی روشن کر دی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ جلدی جلدی کپڑے نکالنے لگی۔ خسرو نے کہا، صرف 2-4 جوڑے رکھو، ساریاں ہوں تو بہتر ہے،
اس نے 4 ساڑیاں، پیٹی کوٹ اور بلاؤز وغیرہ نکالے۔ کچھ اور نکالنا چاہتی تھی کہ اسی وقت تیلی بجھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک اور تیلی جلاتا، اندھیرے میں اس کی آواز سنائی دی، تیلی نہ جلاؤ، میں ایسے ہی سامان نکال لوں گی۔ تھوڑی دیر تک وہ چپ رہی، شاید سامان رکھ رہی تھی، پھر بولی، تم باہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ لباس بدلنا چاہتی ہے۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر کہا، یہ دیا سلائی رکھو، شاید تمہیں ضرورت پڑ جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ماچس کو تھام لیا۔ اندھیرے میں پلٹ کر خسرو خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی ٹھٹک گیا، کیونکہ خیمے کے آس پاس کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ موسیٰ بھائی کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خسرو نے جواب دیا، نین تارا اپنا سامان لینے آئی ہے۔ ایک نے پوچھا، تم اس کے ساتھ خیمے میں کیا کر رہے تھے؟ میں روشنی دکھا رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے 2-4 بار روشنی کی جھلک دیکھی، پھر اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد اندھیرا ہی رہا۔ خسرو نے ناگواری سے کہا، جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے اپنے طور پر آپ نہ سمجھیں۔ لالٹین میں تیل نہیں تھا، مجبوراً صرف تیلیاں جلا کر سامان تلاش کرنا پڑا، اسی لیے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ جھوٹ سمجھ رہے ہیں تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ میری بیوی ہے۔ بکواس مت کرو، تمہاری بیوی کیسے ہو گئی؟ نکاح پوری طرح پڑھایا نہیں گیا تھا۔ ایک عورت نے کہا، ہاں میں تو خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، دلہن نے قبول کر لیا تھا، کاغذ پر دستخط بھی کیے، لیکن تم نے تو قبول نہیں کیا، تم نے دستخط بھی نہیں کیے، تمہارا نکاح نہیں پڑھایا گیا، پھر شادی کیسے ہو گئی؟ کسی اور نے کہا، شادی ہوئی مگر آدھی ہوئی۔ ایک بزرگ نے کہا، شادی کبھی آدھی نہیں ہوتی، مگر بے حیائی پوری ہو گئی۔ خسرو نے کہا، جناب آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ایک عورت نے موسیٰ بھائی کے ہاتھ سے لالٹین لے کر کہا، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے خیمے کے پاس آئی، پھر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، نین تارا کی چیخ سنائی دی۔ وہ عورت فوراً ہی پلٹ کر باہر آ گئی، ہاتھ اٹھا کر چیختے ہوئے بولی، بے حیائی کی حد ہو گئی، یہاں ہماری بھی جوان بیٹیاں اور بہنیں ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ میں جیسے ہی اندر گئی تو دیکھا وہ ساری پہن رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی چیخ مار کر چھپنے لگی۔ توبہ توبہ۔ دوسرے بھی توبہ توبہ کرنے لگے، کوئی چھی چھی کہہ رہا تھا، کوئی تھو تھو کر رہا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، بات بڑھانے سے کیا فائدہ، لڑکی نے قبول کر لیا ہے تو لڑکے سے بھی قبول کرا دو، کہاں ہے وہ نکاح نامہ؟ کسی نے کہا، نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب بیچارے ختم ہو گئے، ان کا رجسٹر اور دوسرے کاغذات پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا، ان کے نکاح نامے کو کون سنبھالتا؟ خسرو نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، خدا کے لیے آپ لوگ خاموش ہو جائیں، کچھ تو عقل سے کام لیں۔ اگر وہ نکاح نامہ ہوتا تو کیا اس وقت نکاح پڑھانا مناسب ہوتا؟ نین تارا پر قیامت گزر رہی ہے، ایک ہی وقت میں ماں اور باپ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، پھر بھی ایسے وقت نکاح پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک عورت نے ہاتھ نچا کر کہا، کیا تم خیمے کے اندر اس کے ماں باپ کا شوق منا رہے تھے؟ یہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، خدا کے لیے آپ اس بیچاری کو بدنام نہ کریں، ہم سب بدترین دور سے گزر رہے ہیں، ہماری سماجی زندگی بھی ایک کیمپ تک محدود ہو گئی ہے، ہمارا کل کیا ہوگا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہم میں سے کتنے لوگ جئیں گے، کتنے مریں گے، کیا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا، سب یوں خاموش تھے جیسے اس کی زبان سے اپنی اپنی تقدیر کا حال سننے والے ہوں۔ اس نے کہا، ہماری اگلی سانس ہماری نہیں ہے، ان حالات میں بھی آپ دوسرے کے گھروں میں جھانکنا، کسی کی کمزوری تلاش کرنا اور کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں بھولتے۔ آدمی مرتے وقت اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیا ہم یہ سوچ کر توبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا آخری وقت آ گیا ہے؟ لوگ پھر بھن بھنانے لگے۔ ایک قداور جوان نے للکارنے کے انداز میں کہا، تمام لوگ خیمے کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی بھیڑ چھٹنے لگی، وہ خیمے کے سامنے سے ہٹنے لگے۔ یہ وہی جوان تھا جس نے پچھلی رات رزو کو قبول کیا تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ خیمے کی طرف کرتے ہوئے حکم دیا، نین تارا باہر آ جاؤ۔ وہ ہاتھ میں اٹیچی لیے باہر آ گئی۔
اس نے ساری پہن لی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ریوالور کی زد میں تھی۔ دیکھنے والوں کو ریوالور اپنی طرف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سرپرے نوجوان کا کوئی ٹھیک نہیں تھا کہ وہ ریوالور کدھر گھماتا۔ اس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتے ہوئے کہا، پچھلی رات رزو یہاں آئی تھی۔ سالموں نے اسے پہلے ہی توڑ کر رکھ دیا تھا، اور جن لوگوں نے اسے توڑا ان کا حساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا آپ لوگوں نے کسی ظالم کا گریبان پکڑا تھا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، وہ بیچاری طوفانی بارش میں بھیگتی رہی، ایک ایک خیمے کے سامنے سے گزرتی رہی۔ کسی نے یہ نہیں کہا، رزو خیمے میں آ جاؤ، رزو ہمارے ہاں پناہ لے لو، رزو تم ہماری بہن بیٹی ہو۔ وہ بیچاری تباہ ہو کر آئی تھی، تم لوگوں نے اسے تباہی کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ پر الزام نہیں ہے کیونکہ سب کو اپنا اپنا دکھ بھاری ہے، لیکن کسی کو بدنام کرتے وقت آپ اپنا دکھ کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہ ذرا چپ ہوا، اس سے میں گہری گہری سانسیں لیتا رہا اور پھر بولا، آج نین تارا کو سہارا مل رہا ہے اور آپ اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اسے بھی توڑ دینا چاہتے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے نین تارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم خسرو کے ساتھ جاؤ، کسی نے تمہارا راستہ روکا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ خسرو نے تشکر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھا۔ اس نے تارا کے ہاتھ سے اٹیچی لے لی، اس کے ساتھ چلنے لگا، پھر لوگوں کی بھیڑ سے گزرتا ہوا اس نوجوان کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہتھیاروں سے وقتی طور پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، جیسا کہ بنگالیوں پر ڈالا گیا تھا۔ تم نے ہمارے لیے راستہ ہموار کیا، بہت بہت شکریہ، لیکن ہمارے جانے کے بعد ان لوگوں سے معافی مانگ لینا، کیونکہ ہتھیار ہمیشہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ میرے دوست، کسی کو مارو تو محبت سے مارو۔ وہ نین تارا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، ان دونوں کو اسکول کی طرف جاتے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد نین تارا نے رک کر کہا، ریوالور دکھا کر لوگوں کی زبان بند کر دینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ خسرو نے حیرانی سے پوچھا، کیسی حقیقت؟ یہی کہ میں نے نکاح قبول کیا ہے، تم نے نہیں کیا۔ دل میں صفائی اور ایمان ہونا چاہیے، میں ابھی تمہارے سامنے قبول کرتا ہوں۔ یہ بچوں کا کھیل اور جوانوں کا مشغلہ ہوتا تو سبھی چلتے پھرتے نکاح قبول کروا لیتے۔ میرا نکاح شرعی احکامات کے مطابق مکمل نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تب شرع کے مطابق مکمل ہوگا، لیکن ابھی تو چلو۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے سوچ رہی ہوں، تمہارے ساتھ چلوں تو کس رشتے سے چلوں؟ خسرو نے کچھ سوچا اور پھر کہا، تم نے مجھے اپنی جان و مال کا اور عزت و آبرو کا محافظ سمجھا، مجھ پر اعتماد کیا، تبھی تو قبول کیا۔ جیسے قبول کیا ویسے اعتماد کرو، میرے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ رہ گئی میری قبولیت کی بات تو ابھی یہ مناسب نہیں ہے۔ شام کو تمہارے والدین شہید ہوئے ہیں، 40 دن کے بعد بھی جب تک شوق مناتی رہو گی شادی نہیں ہوگی۔ شادی کب ہوگی یہ فیصلہ تم پر ہے۔ نین تارا نے اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، تھوڑی دیر پہلے خیمے کی تاریکی میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ مصائب کے اندھیروں میں بھی رہو گے۔ پھر سر دھاپ بھر کر بولی، لیکن جب تک نکاح قبول نہیں کرو گے اس وقت تک مصائب کے اندھیرے چھائے رہیں گے۔ جہاں جہاں مجھے لے جاؤ گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن یہ نہ بھولنا کہ میں آدھی سہاگن ہوں، تمہارے نام سے ہوں مگر تمہارے لیے نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے آگے تاریکی ہی تاریکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر پوچھا، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہو؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، شادی مکمل ہوتی تو میں شوہر کی حیثیت سے آگے چلتا تو میرے پیچھے ہوتی، ابھی میں تمہارا طلبگار ہوں، تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ کیا حسین جواب تھا۔ نین تارا کا دل محبت سے بھر گیا۔ اگر خسرو نہ ہوتا تو وہ صدمات سے مر جاتی۔ وہ پھر اسکول کی طرف جانے لگی۔ اس کے آگے بے شک اندھیرا تھا، لیکن پیچھے یقین چلا آ رہا تھا۔ اسکول کے برآمدے میں اسی طرح لوگوں کی بھیڑ تھی، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے یا سو رہے تھے۔ نین تارا کی چٹائی خالی پڑی تھی۔ اس نے سرہانے اٹیچی رکھ دی۔ وہ اس اٹیچی کو تکیہ بنا کر سو سکتی تھی۔ نیند تو نہ آتی، ماں باپ کی یاد ستاتی رہتی، لیکن ایک جگہ لیٹ کر کروٹیں بدل سکتی تھی۔ وہ چٹائی پر لیٹ نہ سکی۔
خسرو کی موجودگی سے جھجک رہی تھی، حالانکہ وہ اس سے دور برآمدے کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ قریب آ کر بولا، میں کھانے کے لیے کہتا ہوں، تم کھاتی نہیں ہو، اس کے لیے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن سونا تو چاہیے، تم یقیناً میری موجودگی سے جھجک رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں صبح 4 بجے آ کر جگاؤں گا۔ وہ جانے لگا۔ نینتارا بیٹھی رہی، اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ خیال تھا کہ وہ چلا جائے گا، نظر نہیں آئے گا تو چادر اوڑھ کر لیٹ جائے گی۔ برآمدے میں 2-4 لالٹینیں روشن تھیں۔ ان کی روشنی برآمدے سے زیادہ دور نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ جلدی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب وہ نظر نہیں آیا تو سہاگن کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لینے لگے۔ خسرو ایسا نہیں تھا، وہ واپس آ سکتا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے۔ دشمن راستہ روک دیتے تھے۔ اس نے گھبرا کر دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے دور اندھیروں میں جھانکنے لگی۔ امید تھی کہ وہ واپس آئے گا، اور نہ آئے تو چلو نظر ہی آئے گا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک عورت چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے تارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے میاں کہہ رہے تھے کہ مکتی باہنی والے خسرو کو لے گئے تھے، اسے الٹا لٹکا کر خوب مارا ہے، شاید جان سے مارنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تیزی سے چلتے ہوئے برآمدے کے زینے تک آئی۔ اس عورت نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ زینے سے اتر کر سوچنے لگی، کہاں جائے، اسے کہاں ڈھونڈے۔ آگے تاریکی تھی، دور خیموں میں کچھ مدھم افسردہ روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک طرف اسکول کی عمارت نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی، ہائے، کیوں اسے جاتے وقت نہیں روکا تھا، اور ایسے حالات کیوں پیدا کیے کہ وہ جانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی، پھر رک گئی۔ اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ برآمدے میں روشنی سے آنکھیں ملا کر آئی تھی، اس لیے تاریکی میں پہلے اچھی طرح نظر نہیں آیا، پھر ذرا فاصلے پر کوئی نظر آنے لگا۔ رات کی خاموشی میں اس کی دھیمی دھیمی سی آواز دل میں بجنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، بڑی مشکل ہے، جب تمہارے پاس ہوتا ہوں تو تم پاس نہیں آتی، دور جاتا ہوں تو ڈھونڈنے چلی آتی ہو۔ اس نے شرما کر گردن جھکا لی۔ وہاں سے گھوم کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پھر اپنی جگہ آ گئی، چٹائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ برآمدے کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر اس نے دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ خسرو نے اپنی ایک ہتھیلی کو تکیہ بنا کر اس پر اپنا سر رکھتے ہوئے اشارے سے سمجھایا، سو جاؤ۔ وہ دیوار کی طرف گھوم سی گئی، اپنے اوپر چادر ڈال کر لیٹ گئی۔ خسرو وہاں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا، اطمینان کیا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ برآمدے سے اتر کر اسکول کے دائیں طرف آیا۔ وہاں ایک فوجی ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ ایک جوان ہاتھ میں اسٹین گن لیے ٹرک کے پاس ایک اونچے سے اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں شاید کچھ اور جوان بھی تھے جو اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ وہ بنگلہ دیش رائفلز سے تعلق رکھتے تھے۔ خسرو نے سوچا، کسی بھارتی فوج کے جوان سے درخواست کرے گا اور اس کے ذریعے صبح 4 بجے پھیری گھاٹ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں کوئی بھارتی سپاہی نظر نہیں آیا، اور وہ بنگلہ دیش رائفلز کے بنگالی جوانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریڈ کراس کے دفتر کی طرف جانے لگا۔ دفتر میں دوری سے روشنی نظر آ رہی تھی، وہاں کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ سیکنڈ آفیسر جان ایگل ایک کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر شراب سے بھرا ہوا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ BDR کا کپتان ایک کرسی پر بیٹھا نشے کی حالت میں اونگ رہا تھا، کبھی کبھی بڑبڑانے لگتا تھا۔ اس کے سامنے رکھا ہوا گلاس خالی ہو چکا تھا۔ اس کے ایک گوشے میں ایک جوان ملازم کی حیثیت سے کھڑا ہوا تھا۔ خسرو نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے پہچان لیا۔ وہ طاہر علی تھا۔ پاکستان بننے کے بعد طاہر علی کے والدین کلکتہ سے آئے تھے، اس لیے وہ اردو بھی اتنی ہی اچھی بولتا تھا جتنی کہ بنگالی زبان بول سکتا تھا۔ وہ وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کا ایک معتبر کامریڈ تھا۔ خسرو اور طاہر علی کبھی کلاس فیلو تھے۔ پھر طاہر علی کھلنا چھوڑ کر ڈھاکہ چلا گیا۔ وہاں کامریڈ متین کے ساتھ کام کرنے لگا۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے 3 طرفہ محاذ سے جنگ ہوتی رہی تھی۔ ایک محاذ
पाकिस्तान आर्मी का था। दूसरे महाज से बिहारी दामे दरमे सुखने पाक फौज का साथ देते रहे थे। तीसरे महाज पर पैकिंग ग्रुप के कॉमरेड थे जो इंडियन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। पाकिस्तान आर्मी का अंजाम तो सबके सामने आ चुका था। बिहारी कौम मुख्तलिफ कैंपों में कैद होकर रह गई थी, लेकिन पैकिंग ग्रुप के कॉमरेडों का क्या अंजाम हुआ था ये खुसरो को मालूम नहीं था। अब ताहिर अली से मालूम हो सकता था। वो दफ्तर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ताहिर अली इसे देखते ही चौंक सा गया। इसने जॉन ईगल को मुखातिब करते हुए कहा, सर, ये नईमुद्दीन खुसरो है। ये मुझे अच्छी तरह जानता है। हम क्लास फेलो रह चुके हैं। आप इससे पूछ सकते हैं। मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से, किसी सियासत से नहीं है। जॉन ईगल ने अपने सामने बैठे हुए बीटीआर के कप्तान को देखा। वो सर झुकाए बैठा था। इसने इसे मुखातिब किया, हेलो कप्तान, ये जवान अपनी बेगुनाही के सबूत में मिस्टर खुसरो को पेश कर रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? कप्तान नशे की ज्यादती से बुड़बुड़ा कर रह गया। जॉन ईगल ने ताहिर की तरफ देखते हुए कहा, यू मिस्टर, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मौका है कैंप में चले जाओ। तुम्हें यहाँ से कोई पकड़ कर नहीं ले जाएगा, कोई तुमसे सवालात नहीं करेगा। फिर इसने खुसरो से पूछा, एंड यू मिस्टर, तुम इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हो? खुसरो ने कहा, मैं सोना चाहता हूँ, जगह नहीं है। जगह मिलेगी तो बिछाने के लिए कुछ नहीं है। जॉन ईगल ने एक गहरी सांस लेकर कमरे के गोशे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो एक कंबल पड़ा हुआ है, इसे ले जाओ। मैं तो तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर देता हूँ, मेरी ज़रूरत पूरी करने वाला कोई नहीं है। इसने शराब से भरा हुआ गिलास उठाकर कहा, बस ये आखिरी गिलास है। क्या तुम कहीं से विलायती शराब का बंदोबस्त कर सकते हो? मैं तुम्हें बहुत सारे कंबल दूंगा, जो तलब करोगे वो दूंगा। खुसरो ने सोचा, काश मेरे पास एक विलायती शराब की बोतल होती तो मैं उसे जॉन ईगल को देकर इसके ज़रिए बआसानी यहाँ से निकल सकता था। नैनतारा को बाहिफाजत फेरी घाट तक ले जा सकता था। उसने कहा, सॉरी मिस्टर ईगल, हम यहाँ कैंप में महदूद हैं, कहीं जा नहीं सकते। अगर आपके मतलब की चीज़ मिलती हो तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दें। इसने हंसते हुए कहा, अगर कहीं मिलती तो मेरे ज़राए महदूद नहीं है, मैं किसी से भी मंगवा सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर ईगल, मैं आपके काम ना आ सका। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ से फेरी घाट तक जाना चाहता हूँ। आप चाहें तो। वो अपनी बात पूरी न कर सका। बीडीआर का जो कप्तान नशे की हालत में सर झुकाए बैठा हुआ था, अचानक उसका सर आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। इसने कनखियों से खुसरो को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, मैं नशे में ज़रूर हूँ, लेकिन मरा नहीं हूँ। फरार होने के मंसूबे को खूब समझ सकता हूँ। वो दरवाजे से पलटकर दफ्तर के बरामदे में आ गया। हालात मुआफिक नहीं थे। समझ में नहीं आ रहा था नैनतारा को लेकर फेरी घाट तक कैसे पहुँचे। यहाँ सब लोग इसे पहचानते थे। अगर वो किसी तरह ढाका पहुँच जाता तो एक बंगाली की हैसियत से नैनतारा के साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकता था। वो बैठे बैठे सोचों में खोया हुआ था कि किसी ने इसके शाने को झंझोड़ा। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा बरामदे के सुतून से वो टेक लगाए बैठा हुआ है और तुलसीराम कह रहा था, मैं तुम्हें खालिसपुर और खुलना शहर में ढूंढता फिर रहा था। इसने जमाई लेते हुए कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी बड़ो दीदी ने तुम्हें बुलाया है। मैं कह चुका हूँ हिंदुस्तान नहीं जाऊँगा। अरे भाई, वो हिंदुस्तान से वापस आ गई है। इसने खुश होकर पूछा, मेरी दीदी आ गई हैं तो फिर मैं ज़रूर चलूँगा, अभी चलूँगा। वो कहते कहते रुक गया। इसने सर घुमाकर नैनतारा को देखा और फिर कहा, लेकिन दीदी से मिलने के बाद वापस आ जाऊँगा। तुम तो एकदम भूखा हो। ये समझ रहे हो कि तुम्हारी दीदी यहाँ खालिसपुर में है? नहीं, वो वापस ज़रूर आई है, लेकिन सैदपुर में है। तुम्हें सैदपुर जाना होगा। खुसरो ने कहा, जीजा जी, मैं नैनतारा को छोड़ के नहीं जा सकता। इससे मेरी शादी हो चुकी है, वो मेरी बीवी है। वह हैरानी से बोला, यहाँ आग और खून का खेल होता रहता है, किसी को अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता। और ऐसी हालत में तुमने शादी भी कर डाली। मैं मजबूर था। इसी आग और खून के खेल में इसके माँ बाप मारे गए हैं,
اس کا کوئی نہیں تھا، مجھے ہی اس کا سہارا بننا تھا اور یہ میرے دل کی بات تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی شریک حیات بنا لیا۔ بھائی جب بنا لیا ہے تو وہ ہماری بھی عزت ہوئی، تمہاری بڑو دیدی کو تو بڑی خوشی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے چلو۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نین تارا کے پاس آیا۔ شاید محبت کرنے والیاں نیند کی گہرائی میں بھی انتظار کرتی ہیں، اس لیے وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ساری کو درست کرنے لگی۔ برآمدے کے باہر کھڑا ہوا تلسی رام ایک ٹک نین تارا کو دیکھ رہا تھا، ایسی حسین صورت جیسے وہ صورت کسی سنگ تراش کی مورت ہو، اتنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے تو دیکھنے والا جاگتی آنکھوں میں سپنا دیکھے اور سپنے میں سے اپنا ہی اپنا دیکھے، کوئی اور اس کے پاس ہو تو کانٹا لگے۔ ادھر خسرو نے آہستگی سے کہا، دیکھو وہاں میرے ایک ہندو دوست کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نام تلسی رام اگروال ہے، ان کی بیوی کو میں نے اپنی بڑی بہن بنایا ہے، اس رشتے سے وہ میرے جیجا جی ہیں، میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا ہے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ مجھے اکیلے یہاں سے لے جانا چاہتے تھے، بھلا انہیں کیا پڑی ہے کہ کسی بہاری لڑکی کو ساتھ لے جائیں؟ جب میں نے رشتہ بتایا تو مجبور ہو گئے، کہنے لگے میری عزت ان کی عزت ہے، لہٰذا اب وہ تمہاری عزت کریں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ تم چلو تو میں راستے میں بتا دوں گا، وہ دیکھو تلسی رام جی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ نین تارا نے ادھر دیکھا، تلسی رام سے آنکھیں چار ہوتے ہی اس نے فوراً نظریں جھکا لی، حیا اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تلسی رام کا عجب حال تھا، ایک ذرا نظریں ملی تھیں، ایک ذرا بجلی کوندی تھی، ایک لمحے کی ملاقاتی نظر تھی، لیکن قاتل کہلاتی نظر تھی۔ تلسی رام دھپ سے سینے پر بیٹھ گیا جیسے قتل ہو گیا ہو۔ پھر اس نے اٹھ کر دھوتی کی لانگ سنبھالتے ہوئے کہا، بھائی خسرو جلدی کرو۔ خسرو کا پڑوسی تلسی رام کی رہنمائی کرتا ہوا کیمپ تک آیا تھا۔ اس نے خسرو کو کاغذ کا ایک چھوٹا سا بنڈل دیتے ہوئے کہا، یہ 6,000 ٹکا رکھ لو، تمہارے ہیں۔ پھر اس نے نین تارا کی طرف 2 چھوٹی سی ڈبیاں بڑھاتے ہوئے کہا، بھابھی اس میں سندور ہے اور اس میں ماتھے کے لیے بندیاں رکھی ہوئی ہیں، جو بندیاں پسند ہو اپنے ماتھے پر لگا لیں اور مانگ میں سندور بھر لیں۔ برآمدے میں سونے والے اٹھ گئے تھے، عورتیں قریب آ کر نین تارا اور خسرو سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ مرد حضرات دور کھڑے ہوئے تلسی رام کو اور اس کے ساتھ ایک مسلح فوجی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں نین تارا تیار ہو گئی، اس کی پیشانی پر سنہری بندیاں جگمگا رہی تھی، ماتھے پر سندور کی سرخی تھی۔ خسرو نے اس کی ارٹیچی اٹھا لی، پھر وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے سینے کے پاس آئی۔ تلسی رام نے اسے اپنے بالکل قریب دیکھا تو ذرا کانپتے ہوئے، ذرا ہچکچاتے ہوئے، ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہی 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 ہی، یہ خسرو میرا سالہ ہے، اس رشتے سے میں تم سے مسخری کر سکتا ہوں۔ خسرو نے حیرانی سے پوچھا، چیچا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بیچاری کے والدین کل ہی مارے گئے ہیں۔ وہ سٹ پٹا کر بولا، بھائی چھما کرنا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا، چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گیا، خسرو نین تارا کو ساتھ لے کر چلنے لگا، مسلح سپاہی ان کے پیچھے تھے۔ اسکول کی عمارت کے دائیں طرف پختہ سڑک پر ایک جیپ کھڑی ہوئی تھی، ایک طرف وہی فوجی ٹرک موجود تھا جسے خسرو نے پچھلی رات دیکھا تھا، لیکن اب وہ فوجی اسے روک نہیں سکتے تھے۔ وہ ہندو بنیا گویا کے حاکم وقت تھا، اس نے کمال ہنرمندی سے BDR اور انڈین آرمی کے جوانوں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ خسرو نین تارا کے ساتھ جیپ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، تلسی رام بھی خسرو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ پھیری گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، 6 بجنے والے تھے، لیکن سیاہ بادلوں کے باعث چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر تلسی رام بار بار نین تارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، لیکن آدمی جسے دیکھنا چاہتا ہے اسے تاریکی میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، شاید اس لیے کہ حسن تاریکی میں اور زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے۔ سڑکوں کے کنارے لیمپ پوسٹ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آخر جیپ کار ریلوے اسٹیشن کے پاس آ کر رک گئی۔ پلیٹ فارم کی پہلی لائن پر ایک ٹرین کھڑی ہوئی تھی۔ کھلنا ریلوے اسٹیشن اس لائن کا آخری اسٹیشن تھا۔
اس کے بعد دریا پڑتا تھا اور وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہی پھیری گھاٹ تھا۔ وہ سب جیپ سے اتر کر پلیٹ فارم پر آ گئے۔ زنانہ ڈبے میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں مارواڑی عورتیں بھی تھیں۔ تلسی رام نے کہا، تم نین تارا کو اس کمپارٹمنٹ میں بٹھا دو۔ نین تارا نے خسرو کے پیچھے تقریباً چھپتے ہوئے کہا، میں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، تم بھی میرے ساتھ رہو۔ تلسی رام نے کہا، تم ان عورتوں کے درمیان محفوظ رہو گی، یہ میرے ایک دوست کی فیملی ہے، یہ تمام عورتیں تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ خسرو نے کہا، جیجا جی، یہ میرے ساتھ کسی کمپارٹمنٹ میں بیٹھے تو کیا حرج ہے؟ نادان نہ بنو، اگر تمہاری بیوی سے کوئی حماقت سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے یہ بہاری سمجھی جائے تو سمجھ لو تم کن کن مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ خسرو نے تائید میں سر ہلا کر کہا، نین تارا، تم اس ڈبے میں بیٹھ جاؤ، جیجا جی ہماری بھلائی کے لیے مشورہ دے رہے ہیں، میں قریبی کسی ڈبے میں بیٹھوں گا اور ہر اسٹیشن پر تمہاری خیریت معلوم کرتا رہوں گا۔ اس نے سمجھا بجھا کر اسے اس زنانہ ڈبے میں سوار کرا دیا۔ تلسی رام نے ہندو عورتوں کو نین تارا سے متعارف کرایا اور اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے اتر گیا۔ تلسی رام کمپارٹمنٹ سے اتر کر پلیٹ فارم پر اس جگہ آیا جہاں 4 مسلح سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ان سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ ایک سپاہی ٹرین کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگا۔ تلسی رام نے خسرو کے قریب آ کر کہا، اپنی بیوی سے اگلے اسٹیشن پر باتیں کر لینا، ٹرین چلنے کا وقت ہو رہا ہے، اب کام کی باتیں کرو، آؤ۔ خسرو جو کہ کھڑکی سے سر نکالے ہوئے نین تارا سے باتیں کر رہا تھا، اس نے ایک بار پھر نین تارا کو تسلی دی اور اگلے اسٹیشن پر آنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد تلسی رام کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، آپ مجھ سے کس کام کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں کاروباری آدمی ہوں، تمہیں شانتا کے پاس بھیج رہا ہوں تو اپنا کچھ فائدہ بھی دیکھتا ہوں۔ تم یہاں سے بلی پہنچو گے، ہلی میں ایک مال گاڑی کا ڈبہ اس گاڑی سے اٹیچ کیا جائے گا، اس میں اناج کی بوریاں ہوں گی، ان بوریوں کے کاغذات تمہیں وہاں کے اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر سے مل جائیں گے۔ یہ کاغذات سنبھالو، ان میں تمہارا نام، پتہ اور حلیہ لکھا ہوا ہے۔ ان کاغذات کے مطابق تم اس مال گاڑی کے ڈبے کے مالک ہوگے، اس میں جتنا اناج ہوگا وہ سب تمہارا ہوگا، تم اس کے مالک ہوگے۔ سیر پور پہنچنے کے بعد شانتا کا بھائی وہ تمام اناج اپنی تحویل میں لے لے گا، تم اس کے ساتھ اس اناج کو فروخت کرو گے اور آمدنی کے ایک ایک پیسے کا حساب رکھو گے۔ خسرو نے پوچھا، کیا ہلی اسٹیشن پہنچنے کے بعد اناج کا وہ واگن اس ٹرین سے لگے گا؟ ہاں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جیجا جی، مشرقی پاکستان کے وقت ہلی اسٹیشن پاکستان میں تھا، اب تو سب کچھ ہندوستان کے قبضے میں ہوگا، وہاں سے اناج لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارا اناج ہندوستان سے آ رہا ہے اور سید پور بھیجا جا رہا ہے۔ ہاں، یہی بات ہے، لیکن ہندوستان میں تو خود اناج کی کمی ہے، کتنے ہی لوگ وہاں فاقے کرتے ہیں، پھر وہ اناج۔ بھئی تم آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو، خسرو نے شدید حیرانی سے کہا، لیکن آپ تو ہندوستان کے وفادار ہیں اور آپ وہاں کا اناج اسمگل کر رہے ہیں۔ تلسی رام نے ہنستے ہوئے کہا، تم ایک دم بے وقوف ہو، کیا انگریزوں کے ملک میں انگریز، مسلمانوں کے ملک میں مسلمان اور ہندوؤں کے ملک میں ہندو اسمگلر نہیں ہوتے؟ دین دھرم ایک الگ سی بات ہے، ہم صرف اپنا منافع دیکھتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے پلٹ کر پھر ٹرین کے اگلے حصے کی طرف جانے لگے۔ سگنل ڈاؤن ہو چکا تھا، ٹرین چلنے ہی والی تھی۔ خسرو تلسی رام کے ساتھ چلتا ہوا اس کمپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرنے لگا جہاں نین تارا مارواڑی عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اس کی پشت نظر آ رہی تھی اور وہ عورتوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ خسرو مطمئن ہو گیا۔ تلسی رام اسے لے کر ٹرین کے اگلے حصے کے ایک کمپارٹمنٹ کے پاس آیا، پھر اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، یہ نعیم الدین خسرو ہے، میں نے اپنے تمام ضروری کاغذات اسے دے دیے ہیں، اب اس کا حکم میرا حکم ہوگا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے ایک ایک بات سمجھاؤ کہ ہلی اسٹیشن پر کن لوگوں سے سابقہ پڑے گا اور ان لوگوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے کہا، خسرو صاحب آئیے ہم کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ خسرو نے کہا، مگر جیجا جی، اب میری بھی تو کچھ سنیں، میں نے یہ دھندا پہلے کبھی نہیں کیا ہے اور نہ کبھی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیوں خواہ پھنسا رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میرے ساتھ آپ بھی ڈوب جائیں گے۔
میں کوئی کچا کھیل نہیں کھیلتا، تمہارا کام صرف یہی ہے کہ اس اناج کے بیگن کے ساتھ سیت پور جاؤ، باقی کام میرے آدمی سنبھال لیں گے۔ میں چاہتا ہوں سیت پور پہنچ کر تمہاری آمدنی کا کوئی ذریعہ بنا رہے۔ تم میری طرف سے اس اناج کو فروخت کرو گے، جو بھی منافع ہوگا یہ تنخواہ ہوگی، وہ میں تمہیں ادا کروں گا۔ اور میں کیا، تمہاری بڑو دیدی تمہیں منہ مانگی رقم دے دیا کرے گی، بس جاؤ۔ وہ بے بسی سے بولا، مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ مجھ سے یہ کام کرائیں گے تو کیمپ چھوڑ کر یہاں نہ آتا۔ کیا مجھے واپس کیمپ نہیں پہنچا سکتے؟ نادانی نہ کرو، میں تمہیں تمہاری بہن کے پاس پہنچاؤں گا، اس کے بعد تم سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ بھائی یہ سوچ کر جاؤ کہ تم کوئی اسمگلر نہیں ہو، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، میرے آدمی سارا کام سنبھال لیں گے۔ وہ توانو کرہن کمپارٹمنٹ کے اندر آ گیا۔ وہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہی اسمگلنگ کے سلسلے میں اس کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے درمیان بٹھا لیا اور باتیں کرنے لگے۔ تلسی رام اس کی طرف سے مطمئن ہو کر نین تارا کی طرف جانے لگا۔ اس وقت گھنٹی بج رہی تھی، ٹرین چلنے ہی والی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمپارٹمنٹ کے پاس آیا، پھر کھڑکی سے دیکھتے ہوئے بولا، نین تارا، تمہارا خسرو ضد کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے گا، اپنی اٹیچی اٹھاؤ اور چلو، میں تمہیں اس کے کمپارٹمنٹ میں چھوڑ آؤں۔ نین تارا یہی دعا مانگ رہی تھی۔ خسرو سے بچھڑ کر دل گھبرا رہا تھا اور اب خدا نے سن لی تھی۔ اس نے فوراً ہی اٹیچی اٹھائی، عورتوں کو مسکرا کر الوداعی نظروں سے دیکھا، پھر دروازہ کھول کر پلیٹ فارم پر آ گئی۔ تلسی رام نے ٹرین کے پچھلے حصے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے کہا، جلدی آؤ، گاڑی چلنے والی ہے۔ وہ تیزی سے چلنے لگی، تلسی رام کے پیچھے تقریباً دوڑنے لگی۔ ایک فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر تلسی رام نے اس کا دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گیا، پھر بولا، آ جاؤ۔ اس نے اٹیچی کو کمپارٹمنٹ کے اندر رکھا، پھر خود اندر آنے سے پہلے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ تلسی رام نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، باتھ روم میں ہیں۔ کیوں بھائی خسرو، تم موجود ہو؟ اندر سے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کمپارٹمنٹ کے باہر تھی، کھنکارنے کی آواز اسے بھی سنائی دی، لیکن اتنی دور سے اس نے آواز کے فرق کو نہیں سمجھا۔ زیادہ سوال بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ٹوائلٹ کے اندر سے کوئی بات نہیں کرتا، جواب میں صرف کھنکارتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرین اب حرکت میں آ گئی تھی۔ وہ فوراً ہی زینے پر چڑھ کر کمپارٹمنٹ کے اندر آ گئی۔ وہ سنگل برتھ کا چھوٹا سا کمپارٹمنٹ تھا۔ نین تارا ٹوائلٹ کے دروازے کے پاس دیکھتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تلسی رام نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، باہر آ جاؤ، ٹرین چل رہی ہے۔ ٹرین اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا تو ایک مسلح سپاہی نظر آیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکل کر کمپارٹمنٹ کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر گیا، پھر چھلانگ لگا کر ٹرین سے اتر گیا۔ نین تارا پہلے تو گمسم سی سوچتی رہ گئی کہ ٹوائلٹ سے خسرو کے بجائے یہ کون نکل آیا تھا۔ جب وہ چھلانگ لگا کر نکل گیا تو یہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر گھبرا کر بولی، یہ کون تھا؟ وہ کہاں ہیں؟ تلسی رام نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سپاہی تھا جو چلا گیا، اور جب میں تمہارے ساتھ موجود ہوں تو اپنے وہ کو نہ پوچھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمپارٹمنٹ کے دروازے کو بند کر دیا۔ ٹرین اب پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی، لیکن نین تارا کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ البتہ دو راستے تھے، یا تو زندہ رہنے کے لیے عزت کی قربانی دے، یا پھر غنڈے سے بچنے کے لیے اپنے محبوب کو زور زور سے پکارے۔ لیکن وہ کتنی زور سے چیخ سکتی تھی؟ اس کا محافظ ٹرین کے اگلے حصے میں تھا اور یہ پچھلے حصے میں تھی۔ اس لمحے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دوڑ کر ٹوائلٹ میں جائے اور دروازے کو اندر سے بند کر دے۔ یہ سوچتے ہی وہ ادھر دوڑی، لیکن تلسی رام دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اور ٹوائلٹ کا دروازہ بھی قریب ہی تھا۔ وہ اس دروازے کو چھوڑ کر اس دروازے کے آگے دیوار بن گیا۔ نین تارا پلٹ کر دوسرے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ اسی وقت اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ اس کی چوٹی صیاد کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی ٹرین کھٹ کھٹا کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ کی آواز سے دل کی دھڑکنوں میں بج رہی تھی۔